یہ صدیوں پرانی کہانی ہے یارو، تمہیں آج جو میں سنانے چلا ہوں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ شافع کون و مکان کھرا دکھلاتا رہا، شافع کون و مکان کھرا دکھلاتا رہا، گمراہان شرک کو توحید سکھلاتا رہا۔ پرچم اسلام ابر درخشاں کے روپ میں بت قدوں کی چار دیواری پر لہراتا رہا۔ اس گلی میں عصر حاضر کا فقیر بے مثال سنتی خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا۔ ملت اسلامیہ کے درخشندہ ستاروں، آج میں 15 اگست کے اس مبارک موقع پر اسلام کے ایک عظیم سپوت اور مسلمانوں کے ایک عظیم محسن کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں، جس کے فیوض سے ایک عالم نے استفادہ کیا اور کر رہا ہے، جس کی بے باک زبان اور بے خوف قلم نے ہزاروں گمراہوں کو راہ ہدایت سے روشناس کرایا، اور جس کی بے مثال قیادت میں ملت اسلامیہ ہندیہ نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی اور بے مثال قربانیاں پیش کی۔ میری مراد حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، یہ وہی مجاہد جلیل ہے کہ جنہوں نے باطل کو مٹانے اور اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی، اور جس وقت گورے انگریزوں کا کالا سایہ ہمارے ملک ہندوستان پر پڑا، انہوں نے ہندوستان پر غاصبانہ سکہ جمایا، اسلام کو مٹا کر عیسائیت کی تبلیغ شروع کی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کئی لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جن کے گھروں میں ہاتھی جھومتے تھے پھوٹا کٹورا لے کر در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے، شاہی خاندان کی بیگمات پھٹی چادریں سروں پر ڈال کر گھروں میں کھانا پکانے کی نوکری کرنے لگی، وہ پردہ نشین عورتیں جن کے دیدار سے چاند سورج ترستے تھے در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ ہر طرف تباہی اور بربادی کا دور دورہ تھا، خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا، گلی کوچوں میں نعشیں اس طرح پڑی تھی کہ درندے اور پرندے دن دھاڑے نوچتے اور کھسوٹتے تھے، مسلمانوں کو خنزیروں کی کھالوں میں بند کیا جاتا تھا تو ہندوؤں کے منہ میں گائے کا گوشت ٹھوسا جاتا تھا۔ الغرض پوری داستان خون سے لبریز ہے۔ بالآخر عیسائیت کو مٹانے کے لیے دہلی میں ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے، بصارت و بصیرت کا پیکر قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دور اندیش مشورے دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں عیسائیت کی ٹکر کے لیے فضا قائم ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس عظیم ہستی نے عیسائیت کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ شاملی کا میدان ہے، حق و باطل کی جنگ جاری ہے، آپ میدان جنگ کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں، حکومت برطانیہ کا ایک پٹھو موقع پا کر آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، قاسم تم نے بہت سر ابھارا ہے، میری چمکتی ہوئی تلوار اب تمہاری خبر لے گی۔ بے ساختہ مرد مجاہد کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں کہ یار کیا بک رہا ہے، اپنے پیچھے کی تو خبر لے۔ عقل سے کورا انگریز جو ہی سر گھماتا ہے، قاسم نانوتوی کی تلوار بجلی کی طرح چمکتی ہے اور اس کو زمین پر تڑپا دیتی ہے۔ اسی جنگ میں موصوف کی کن پٹی پر گولی لگتی ہے، حالت دگرگوں ہو جاتے ہیں، کپڑے خون سے شرابور ہے، مگر عزم و استقلال کا پہاڑ اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہیں گولی کا نشان نظر نہیں آتا۔ حکومت برطانیہ نے ایک ناپاک سازش کی کہ ہندو قوم کو مسلمانوں کے مقابل کھڑا کیا۔ اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کو سیاسی اہمیت حاصل تھی، انگریز نے ہندو قوم کو آگے بڑھایا، مسلمانوں کو گھٹایا۔ جب معاشی و سیاسی میدان میں ہندو قوم آگے بڑھی تو انہی مذہب کی برتری اور بلندی سمجھائی اور ہندو مسلم کو آپس میں لڑایا۔ چنانچہ سن 1876 میں شاہجہاں پور کے قریب چاندپور گاؤں میں میلہ خدا شناسی منعقد ہوتا ہے، عوام کا جم غفیر جمع ہوتا ہے، پنڈت دیانند سرسوتی بھی حاضر ہوتا ہے، مناظر اسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو حقانیت اسلام جتانے کا موقع ملتا ہے۔ عقل کا یہ پتلا اپنا موضوع سخن عیسائیت کو بناتا ہے اور میدان جیت لاتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔